إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. اللہ رب العزت کے واسطے تمام قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف ہے جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، نبیوں کے امام، سرتاج الرسل، خیر الرسل، سید الرسل، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر لا تعداد بے شمار درود و سلام. رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور گرتی ہوئی انسانی اقدار، اسوہ رسول کی روشنی میں ہم اس مرض کا علاج تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ہر آنے والے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ، کوئی نہ کوئی نئی بات، کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ وہ درپیش ہے. لیکن خرابی جو ہے وہ اسی جگہ پر ہے کہ ہم نے دین، معاملات، اخلاقیات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے نہیں. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عہد مبارک میں مسائل کا سامنا نہیں تھا. میں آج آپ کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی لوگوں کے شدید رویوں کا سامنا کرنا پڑا. جب آپ نے ہجرت نہیں کی تھی تو اس وقت جو زمانہ جاہلیت جسے کہا جاتا ہے، نبوت کے اعلان سے بھی پہلے، تو جو بیت اللہ تھا وہ 2 دن کھلتا تھا، پیر کو اور جمعرات کو.
ایک صحابی رسول ہیں، وہ بعد میں مسلمان ہوئے، عثمان بن طلحہ ان کا نام ہے، انہی کے خاندان کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے آج بھی۔ ایک دن یہ خود طلحہ عثمان بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نفتح الکعبۃ فی الجاہلیہ، ہم جاہلیت میں کعبہ کھولتے تھے یوم الاثنین والخمیس، پیر کو اور جمعرات کو۔ ایک دن اسی طرح میں نے کعبہ کھولا، لوگ آئے، تو اسی اثناء میں اللہ کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، اور آپ نے کہا میں کعبہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عثمان بن نبی تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، بند ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، چلے پھر آئیں کسی دن۔ آپ نے کہا یار، ہاں جی، اللہ اکبر۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی حکومت نے انتظامی مسئلے کی وجہ سے ہمارے حاجیوں پر پابندی لگائی ہے کہ جس نے مطاف میں آنا ہے وہ حالت احرام میں آئے نا۔ اب یار ہم تو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ہی جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بار بار بھی لے جائے، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں، بٹ اب ہمارے جیسے بندے کے لیے جس کا خواب ہے کہ وہ جائے بیت اللہ میں، تو اب وہ ایک دفعہ تو چلا گیا، اب دوبارہ بھی اس کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھوں، میں سامنے بیت اللہ ہو، آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ کتنی دقت ہوتی ہے۔ ہم کئی دفعہ پھر مسئلے بھی پوچھتے ہیں، جی وہ جی اگر اس طرح چلا جائے بندہ تو کیا خیال ہے، مطلب ہر بندے کا اپنا اپنا خیال ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یار کوئی بات نہیں، چلا جانا چاہیے، مطلب ایک بندہ جو گیا ہے تو اب وہ کیا کرے۔ تو المہم دوسری طرف یہ بھی دل مانتا ہے کہ اگر ریاست نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے حکومت نے، تو وہ انتظامی مسئلہ ہے، تو اگر ان کی بھی بات مان لی جائے۔ لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں کہ بندے کا ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں بندے کو صدق ہی نہیں آتا، یار انہیں اتنے پیسے لا کے آئے ہیں، پتہ نہیں پھر آنا کہ نہیں آنا، تو یار مطلب وہ ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب آپ امیجن کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن کنجی اور چابی کسی اور کے پاس ہے، تو اس نے روک لیا۔ اب جو روکا نا جس طرح اس نے، وہ حدیث الفاظ یہ ہیں کہ فَأَغْلَظْتُ عَلَيْهِ، اس نے شدید غصے کا اظہار کیا، شدید رونت کا اظہار کیا اس نے کہ ہمارے پاس چابی نہیں، ہم جانے دیتے، آپ کیا کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن نبی طلحہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا یا عثمان، میری بات غور سے سنو عثمان، لعلک ستر ھذا المفتاح یوما بیدی، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کے حکم سے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، فآزع، پھر میں اس چابی کو رکھوں گا حیث شئت، جس کے ہاتھ میں چاہوں گا۔ اب آگے سے عثمان بن نبی طلحہ کہتے ہیں لے کس طرح ہو سکتا ہے، لقد ہلکت قریش، لقد ہلکت قریش یومئذ وذلت، اس دن تو پھر قریش کی ہلاکت اور ضلالت کا دن ہوگا نا، جس دن یہ ٹائم آ جائے کہ چابی بھی ہم سے چھن جائے اور آپ ہمیں کہیں کہ جس کو میں چاہوں گا چابی اس کو دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا نہیں، وہ دن ذلت کا دن نہیں ہوگا، وہی دن عزت کا دن ہوگا۔ بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، سارا ٹائم آپ کے سامنے ہے کہ کبھی بیت اللہ میں آپ آتے، نماز پڑھتے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری رکھ دی جاتی، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے پھیلا دیے جاتے، کبھی آپ کے صحابہ کو تنگ کیا جاتا، حتیٰ کہ مجبوراً بیت اللہ کو چھوڑنا پڑا۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن نبی طلحہ کو کیا کہہ رہے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا۔ تو اب کیا ہے کہ وہ تو بیت اللہ ہی چھوڑ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا کچھ نہیں کہا ہوگا عثمان بن نبی طلحہ نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے یہ سارا سین دیکھا ہوگا، اور پھر وہ تو سارا شریکہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری برادری تھی، کیا کہا ہوگا۔ یہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں نا سورہ مریم میں،
تو شریکہ تو بھائی اس وقت بھی تھا. سیدنا زکریا نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی نا کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے لیکن میں بوڑھا بھی ہوں, میری بیوی بانجھ ہے, تو ساتھ یہ کہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي, یا اللہ میں اپنے رشتہ داروں کو بڑا ڈرنا ہوں. ان کو ہی پتا ہوتا ہے نا بندہ کہاں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کو, وہ پھر وہ ارکان سے سوٹیاں مار دینے آگے, یہ بندے کی کونی پہ سوٹی لگے نا زیادہ تکلیف, ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے پوائنٹ ہے جہاں اس کو تکلیف ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں کی کہ تم تو کہتے تھے چابی تمہارے ہاتھ میں آئے گی, اب تو بیت اللہ سے بھی نکال دیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے بیت اللہ کو چھوڑا. اللہ اکبر. لیکن وقت گزرا, اللہ کے نبی مدینہ چلے گئے, فتح مکہ ہوا ہے, مکہ فتح ہوا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور سیدنا عبداللہ بن عباس نے عثمان بن ابو طلحہ سے چابی لے لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ایک طرف حضرت بلال ہیں, ایک طرف حضرت صہیب ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ نے کہا پہلے تو بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا گیا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کہ یہ چابی اب ہمارے پاس, یہ تو ہم ہی رکھ لیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ عثمان بن ابو طلحہ کو, بلاؤ عثمان بن طلحہ کو. اب عثمان بن طلحہ کو تو پتا تھا کہ اس نے کیا کیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور ہمارے رویے دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ بیت اللہ میں نہیں جانے دیا, بیت اللہ کا دروازہ بند کر لیا, اور آپ نے کہا ایک دن آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, پھر میں جس کو چاہوں گا دوں گا. وہ آگے سے کہتا ہے وہ دن تو پھر قریش کی ذلت اور رسوائی کا دن ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر وہ دن آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا, اور وہ دن کون سا دن تھا؟ فلما کان یوم الفتح, وہ فتح مکہ کا دن تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کیا, ان کو بھی معاف کیا جو آپ کے مقابل جنگوں میں آتے رہے. اعلان کیا کیا؟ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی معاف ہے, جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو بھی معافی ہے, جو ہتھیار اتار دے اس کو بھی معافی ہے. اب عثمان بن طلحہ تو ایسے کانپ رہے کہ میرے ساتھ اب کیا بنے گا. بندے کو اپنا سارا کچھ یاد آ جاتا ہے. عثمان بن ابی طلحہ کی آنکھوں سے آنسو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے, جن کی ذات کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے, عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں غم نہ کر, فکر نہ کر, فکر نہ کر. یار اب آپ دیکھیں ہماری تو ساری زندگی اس انتظار میں گزر جاتی ہے, کدی تو میرے چک تھلے آئے گا نا تو, کدی تو جس دن میرے ٹیکے چڑھ گیا نا تو, پھر جس دن تو میرے قابو آ گیا نا پتر تن, پھر اس دن پتہ لگے گا. ہم تو ساری زندگی اسی ادھیڑ بن میں گزار دیتے ہیں, ہم تو اسی مسئلے میں زندگی گزار دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر کئیوں کو موقع ملتا ہے اور کئیوں کو نہیں ملتا. ہاں جی, اب مجھے بتائیں جن کو موقع ملتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اگلی پچھلی ساری کسریں نکالتے ہیں. یہ وہ پرابلم ہے, اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی, وہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا علی تمہیں پتہ ہے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورۃ النساء کی آیت نمبر 58. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتوں کے اہل ہیں امانتیں ان کے سپرد کر دیں. کیا نعوذ باللہ سیدنا علی اہل نہیں تھے اور صحابہ اہل نہیں تھے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری اس چیز کا تدارک کیا اور عثمان بن طلحہ کو بلا کر کہا عثمان یہ پھڑ چابی, اے چابی پکڑ. اللہ اکبر. اور کہا کہ چابی تمہارے پاس رہے گی
اور تم سے کوئی چابی لے گا نہیں. چابی تمہارے پاس رہے گی, چابی تمہارے خاندان میں رہے گی, کوئی تم سے چابی نہیں لے گا. اور کہا خذوہا خالدتن, خالدتن, اس کو پکڑو ہمیشگی کے لیے, ہمیشگی کے لیے, ساری عمر تمہارے پاس. ہماری تو پیڑیں جاگ اٹھتی ہیں, ہمارے تو درد جاگ اٹھتے ہیں. ہاں جی, وہ تو پھر وہ ایک مثال بنی ہے نا, پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. وہ تکلیفیں کوئی اور ہوتی ہیں تو ہم اپنی کڑ نکالنی شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ میں جو آپ کے سامنے اظہار کرتا ہوں, اب مجھے دیانتداری سے بتائیں, ہم نے پھر سیرت النبی سے سیکھا کیا ہے؟ اگر ہم نے ایسے ساجے ماجے ہی رہنا ہے, ہم نے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ وہ دل میں بغض, اناد اور کینہ رکھنا ہی رکھنا ہے, کیا ہم نے سیکھا ہے؟ کیا اثر ہوا ہمارے اوپر سیرت النبی کے جلسوں کا؟ کیا اثر ہوا ہمارے اوپر سیرت النبی کی محفلوں کا؟ کیا اثر ہوا ہمارے اوپر حضور کے میلاد منانے کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے عثمان بن طلحہ کو بلایا. عثمان تو کہاں پر رہے تھے, اب گویا مجھ سے بدلہ لیا جائے گا, اور نبیوں کا یہ شیوا نہیں ہے, اور نبیوں کے ماننے والوں کا بھی یہ شیوا نہیں ہے. سورہ یوسف میری اور آپ کی زندگی کی رہنمائی کرتی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے خود کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا, مصر کے بادشاہ بن گئے, بھائی ان کے پاس چلے گئے. یہ شریکہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے والدین تو جو کچھ بھی تھے پر نبی تو نہیں تھے نا. یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی اور وہ تو نبی کے پتر تھے. یار کوئی تال میل ہی نہیں بنتا. تو جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے, انہوں نے کہا ہاں ایک اور بھائی ہے ہمارا. وہ جب بنیامین علیہ السلام کا وہ سارا سین ہوا تو حضرت یوسف نے کہا اس نے تو چوری کر لی ہے. وہ کہتے ہیں صرف یہی چور نہیں ہے, اس کا ایک اور بھائی بھی تھا. وہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کا ایک اور بھائی تھا, اس نے بھی پہلے چوری کی تھی. ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. پھر جگرا تو نبی یوسف کا ہی ہے نا, ان کو خود کو کہہ رہے ہیں, اور سیدنا یوسف علیہ السلام اس بات کو دل میں چھپا رہے ہیں. پتہ ہوتا ہے بس اوقات بندے کو یہ سامنے والا بندہ گیڑا کرا رہا ہے, گولی دے رہا ہے, یہ وہی ہے جس نے تب ہے. یہ عالی ظرفی ہوتی ہے اور یہ سیرت ہے, یہ نبیوں کا طریقہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو تھی, اس کے الفاظ بھی سامنے تھے, لیکن کہا نہیں. پھر فرق کیا رہے گا؟ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اسوہ رسول ہے, یہ ہے بڑھتی ہوئی عدم برداشت کو ختم کرنے کا نسخہ کہ میں اور آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں. اب عثمان بن ابی طلحہ کو چابی دیتے ہوئے کیا کہا؟ خذوہا, اس کو پکڑو, خالدتن طالدتن لا ينزعها منکم الا ظالم. یہ تم سے کوئی نہیں چھینے گا سوائے ظالم کے, ظالم ہی چھینے گا تم سے. سارے صحابہ کو نصیحت کیا کر دی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو امن اور امان کا گہوارہ بنائے. یہ جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, یہ جو ساس بہو کی جنگ ہوتی ہے, امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے بھی بڑی ہوتی ہے. کیوں ہوتا ہے یہ؟ اب کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ اس کو ٹھیک نہیں کرنا ہمیں. مطلب ساس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اچھا یہ بہو زیادہ باتیں کرتی ہے, میں اس کو سیدھا کر دوں. اور بہو کی یہ پلاننگ ہوتی ہے, لو میں تو لم سے پڑھ کر آئی, میں نے UMD سے پڑھا, میں اس کو سیدھا کروں گی. اسی ڈیڑھ ان میں ہی وہ ساری. بندہ کیا کرتا ہے یار, یہ کم تکلیف ہے, یہ کب ختم ہوگی؟ ہم جب اپنی فیملی میں بچوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں, اپنے عزیزوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں, بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نو دولتیاں, ہاں جی انہوں کہتے ہون پیسے آئے نہیں, یار تم نے دیے, اللہ نے دیے. یعنی یہ ساری جو اس کو کیا نام دیں, مطلب یہ کب ختم کرنا؟ ہم مسلمان ہیں, مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے. مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے.
اب یہی باتیں جب سیاستدانوں میں آتی ہیں تو کیا کچھ نہیں کہتے ہوئے ایک دوسرے کو. اس کی کسی بھی مہذب معاشرے میں اجازت نہیں ہے. اور پھر ہم مسلمان ہیں, ہم ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں, بازی لگاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس مرض کا علاج اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہے. اللہ اکبر. اور پھر ان کو چابی دے دی اور کہا یا عثمان ان اللہ استأمنکم علی بیتہ. عثمان, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس گھر کا امین بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس گھر کا امین بنا دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کو گلے لگایا, بعد میں عثمان بن طلحہ مسلمان ہوئے. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں مسلمان ہوئے. اب ہماری جو مسجدوں کا حال ہے, مسجدوں کا حال ہے, ہم مطلب اہل سنت والی مسجد میں جا کر, بریلوی مسجد میں جا کر آپ آمین کر کے تو دیکھیں ذرا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہاں ہماری مسجد میں آ کر اگر کوئی بندہ پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتا, ہم کیا سلوک کرتے ہیں. اب میری بات سنیں, یہی بات ہے لڑنے والی, بنیادی عقیدہ کسی مسلمان کا. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو عقائد کی بات ہم کرتے ہیں, ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق, دعائیں اللہ سنتا ہے. تو یار اگر عملی طور پر کسی جگہ پر کوئی کوتاہی ہے تو اس کو کیا کریں ہم, ہمارے برداشت ہی نہیں. آئیے ایک اور واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. صلح حدیبیہ, واقعہ بیت رضوان جیسے کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمرہ کرنے کی نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے, اور وہ بیت رضوان جہاں پر ہوئی صلح حدیبیہ کے مقام پر, وہاں پر روک لیے گئے. اب مشرکین سے ڈائلاگ ہوئے, بات ہوئی, معاہدہ لکھا جانے لگا. ہاں جی, معاہدہ لکھا جانے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا یا علی اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. تو مشرکین کی طرف سے, مشرکین مکہ کی طرف سے جو نمائندے تھے, ان میں ایک سہیل بھی تھے. انہوں نے کہا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنی, بس کلی بسم اللہ لکھو, کلی بسم اللہ لکھو, الرحمن الرحیم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا معاہد ہے, ہمارے جیسا کوئی ہوتا عاشق, تو وہ تو وہاں پر ہی پھر کیا تماشا لگنا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بات نہیں, لکھ دو, بس اتنا ہی لکھ دو, بسمک اللہم, اتنا لکھ دو. پہلا مسئلہ حل کر دیا. دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتب, یہ لکھو, من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا بات سنو, اگر ہم آپ کو رسول اللہ ہی مانتے, اگر ہم رسول اللہ ماننا ہوتا ہم نے, ہم آپ کو مانتے تو اتنے تو مسئلے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم تو مانتے ہی نہیں آپ کو رسول اللہ. اللہ اکبر. لہٰذا یہاں لکھو محمد بن عبداللہ. اب آپ مجھے بتائیں, وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین جو اپنی جان اللہ کے نبی پر قربان کر دیتے, جنہوں نے قربان کی اپنی جانیں, اپنا تن من دھن قربان کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب وہ وہاں 1400 صحابہ تھے یار, سیدنا علی بھی تھے. اب مجھے بتائیں کیا برداشت کرنے والی یہ بات تھی؟ وہی تو ٹائم تھا کہ نہیں لکھو لکھو. ہمارے جو ائمہ علماء حضرات ہوتے ہیں, جب وہ اپنے مسلک کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں, وہ دوسرے مسلک والوں کو کس طرح جہنم کے کنارے تک پہنچا کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہونی تھے آج ہی تک قابو ہے, آج پھر میں رگڑا لا دیا گا. ہاں جی, وہ جو جس نے جلسہ رکھا ہوتا ہے انتظامیہ والے, وہ بھی مولوی صاحب کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں مولوی صاحب بس تسی اج انہوں نے بڑی کھرک ہوندی ہے, تسی اج بس تسی چھوٹے لا دیو, موچھے پا دیو. ہاں جی, وہ مولوی صاحب بھی وہ سارے تماشے کٹے کیے ہوتے ہیں. یہاں کیا 1400 صحابہ کا جلسہ ہے,
1400 صحابہ اللہ کے نبی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بیعت رضوان ہوئی وہ ہم نے موت پر بیعت کی. اللہ اکبر. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی گل ہی کوئی لکھ دو. نہیں لکھنا چاہتے محمد رسول اللہ نہیں لکھو, کوئی بات نہیں ہے. ہمارے تو یہاں میرا چونکہ علماء کے قبیلے سے تعلق ہے, ہمارے مولویوں کا تو روڑا بڑے نام اور چھوٹے نام پر پڑے کہتے اشتہار کے اوپر میرا نام ہونا چاہیے. میرا نام تھلے کیوں لکھا ہے, دوسری صف کیوں لیا میرا نام, دوسری سطر سے کیوں لیا, اتلی سطر سے لکھو. کیا تبلیغ ہم نے کرنی ہے, ہم نے کیا سیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. اسی پہلی لائن میں نے بیٹھنا تھا اور یہ پہلی کرسیاں تھے, میں نے تو کیوں نہیں بٹھایا, ہم اسی وجہ سے روز جاتے. اب دیکھیں یہ وہ رویے ہیں اللہ کے, ہم نے پڑھا ہی نہیں سیرت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میرے کو نہیں لکھا جانا ہے, مطلب ٹھیک ہے تسی جو کہتے ہیں, لیکن میری غیرت ایمانی یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں یہ تو کسی اور سے لکھوا لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو انہوں نے کیا کہا, لو علمنا انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاتبعناک, اگر ہم جانتے اور ہم مانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کی بات نہ مان لیتے. ہم نے تو آپ کی بات ہی نہیں مانی. ولیکن اکتب اسمک و اسم ابیک, آپ اپنا نام اور اپنے باپ کا نام لکھیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتب من محمد بن عبداللہ. آپ نے کہا لکھو بھائی, کوئی بات نہیں. کوئی کسی نے آج تک نہیں کہا صحابہ بیعت رضوان والوں کو, بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں ان 1400 صحابہ کا جب ذکر کیا تو اللہ نے کیا کہا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا ان پر جو بیعت رضوان وہ کر رہے تھے درخت کے نیچے, اور اللہ نے کیا کہا, فعلم ما فی قلوبہم, مجھے پتا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے, ان کے دلوں کا اللہ نے کہا. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ان کے دلوں میں کیا تھا, وہ اللہ کی محبت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرے ہوئے تھے ان کے دل. اور اگلی صورت اس سے, یہ سورۃ الفتح میں سے اگلی صورت سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ہائے ہائے ہائے, اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا اور یہ کفر, یہ نفاق ان کے دلوں سے نکال دیا. سو میرے عزیزو, میرے دیکھیں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے, ہم آپس میں, ہمارا کلمے کا تعلق ہے, ہمارا جو آپس میں رشتہ ہے وہ کلمے کی بنیاد پر ہے. تو ہم اگر آپس میں جھگڑیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے یہاں ایک مثال دی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. بالکل غلط بات ہے. آئیے اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5950 ہے. کہتے ہیں ہم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے, غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ قبل نجد, نجد کی طرف ہم گئے تو راستے میں ہم سستانے کے لیے ایک وادی میں رک گئے. فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرۃ, آپ ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ نے پڑاؤ کیا, قیام کیا. فعلق سیفہ بغصن من اغصانها, آپ نے اپنی تلوار ایک ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور لوگ جو تھے وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْوَادِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ, لوگ بھی جس کو جس درخت کے نیچے جگہ ملی وہاں وہ چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں ان رجلا اتانی وانا نائم, ایک بندہ آیا اور میں سویا ہوا تھا. فاخذ السیف, اس نے تلوار پکڑی. فاستیقظ, اور تلوار اس نے ایسے مارنے کے لیے اٹھا لی. وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَاسِي, اور وہ میرے سر کے اوپر ایسے تلوار لے کر کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. باتیں تو یار آسان ہے کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بندہ ہے, تلوار اس کے ہاتھ میں اور اللہ کے نبی کی خود کی تلوار,
اور تلوار لہرا رہا ہے اور اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ کر کہتا ہے میں امناؤ کا منی ہے، کون بچائے گا آپ کو مجھ سے، کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے پاس ہی تلواریں تھیں، وہ کوئی پہرے دار بھی تو ہوگا ہی نا، اتنی دیر میں جب اس نے آواز بلند کی ہوگی کسی نے سنی بھی تو ہوگی نا، وہ سارا منظر دیکھا بھی تو ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، جب میرے نبی نے اللہ کہا، اللہ اکبر، وہ پھر کہتا ہے آگے سے بندہ مجھے صحیح سے بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ، وہ کہتا ہے صحیح بتاؤ۔ آپ نے جب تیسری مرتبہ کہا نا اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی، اب وہ تلوار اللہ کے نبی نے پکڑ لی۔ یار اتنی آئیڈیل سچویشن تو ہمارے لیے کبھی بھی نہیں ہوئی کہ ہمارا بندہ مخالف ہمارے اتنا قابو آ جائے کہ اس کی پستول نیچے گر جائے اور وہ ہم پکڑ لیں، اب ہم اس کو کہ ہوں داستوں، یہ تو ہماری حسرت ہی رہی نا، ہمارے تو قابو کو بندہ اتنا آیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور اس کو کہہ رہے ہاں وہی سجنا، ہوں تو دس تینوں کون بچائے گا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا، وہ کہتا سرکار تسی مہربانی کرنی ہے، تسی مہربانی کرنی ہے۔ تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ نہیں صحابہ کا اس کو پکڑ لو، اس کو لمحے پالو، فلان کر دو، ٹماک کر دو۔ یہ اللہ کے نبی کی یہ واقعے کیوں نہیں ہم بیان کرتے؟ یہ ہم کیوں نہیں سنتے؟ یہ ہم سننا کیوں نہیں چاہتے؟ اگر ہم یہ واقعہ بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے لوگوں میں رواداری پیدا ہو جائے، لوگوں میں برداشت پیدا ہو جائے، لوگ اپنے روٹھے ہوئے کو منا لیں، لوگ کہہ دیں یار جا میں نے تجھے معاف کیا۔ ہم چاہتے نہیں یہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں، وہ واقعہ صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 2617۔ دو مسئلے اس سے حل ہونے۔ ایک ہمارے ہاں لاسٹ جمعے بھی دوستوں نے مجھے سوال کیا جی وہ مشرک جس کا شرک بالکل واضح، جب اللہ کے نبی خیبر کے یہودیوں سے لڑنے کے لیے گئے تو خیبر کے یہودیوں کا تو سارا کچھ ہی واضح تھا، تو خیبر کے یہودیوں کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنا ہوا گوشت بکری کا پیش کیا۔ تو اس سے ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی جس کو ہم سمجھیں کہ یہ سچی مچی مشرک ہے، وہ بھی اگر کوئی شے کھانے والی دے تو اس سے لے لینی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ جس کو آپ سمجھیں کہ بالکل ہی مشرک ہے، اس سے بھی چیز لے لیں آپ کھانے والی۔ اب اگلی بات ہے کہ وہ بندہ یہ کہتا ہے جی ہم نے فلاں کے نام کی نیاز کی تھی تو وہ نہیں لینی، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے فلاں کے نام کی نیاز کی تھی تو وہ نہیں لینی، وہ کہتے ہیں یار یہ میں نے گھر میں بنایا ہے، یہ میں تمہیں گفٹ دینا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں، ہدیہ دینا چاہتا ہوں، اسے لے لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی۔ اب اس میں کیا تھا؟ اس میں زہر تھا۔ فَأَكَلَ مِنْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پتہ چل گیا کہ فلاں عورت نے یہ اس میں زہر ڈالا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق پوچھا کہ وہ کون عورت تھی؟ آپ کو بتایا گیا کہ وہ فلاں عورت تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا اردت لأقتلک، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں، لیکن نہیں، میں اس کو قتل نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں قتل کروں گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہے، یہ میری ذاتی مسئلہ ہے، اس نے میری ذات پر حملہ کیا ہے، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اس نے اپنی طرف اس سے پوچھا انویسٹیگیشن ہوئی نا، اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ اور اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر کیا تھا، میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ اے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہاں سے لائیں اتنا جگرا؟ ہم تو صرف مسلکی اختلاف ہوتا ہے نا اس کو برداشت نہیں کرتے. ہم مسلک کی بنیاد پر تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو پڑے. تو یہ کب ہم رکیں گے؟ یہ سلسلہ کب رکے گا؟ منع کر دیں اس کو, باز آ جائیں اس سے, اور ہماری نجات اسی میں ہے. بس ایک اور واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ابو جہل جو تھا وہ کتنا بڑا دشمن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ اکبر. اس کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل, اکرمہ بن ابو جہل, جب مکہ فتح ہوا نا, اب یہ سارے تو وہی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. اللہ اکبر. اس کی بیوی پہلے مسلمان ہو گئی. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئی, آپ پر ایمان لے آئی. تو اس نے جا کر اپنے خامد اکرمہ کو کہا اللہ دی قسم ساری زندگی تسی غلط پروپیگنڈا کیتا ہے اللہ دے نبی دے بارے. تسی ایک باری کول آ کے دیکھو تے صحیح, نہ مسلمان ہویا ہے, ایک باری ملو تے صحیح. اب اکرمہ کہہ رہا میری تو گردن اڑا دینی کسی نے, ہاں جی میری تو گردن اڑا دینی ہے. اللہ اکبر. تو کہا کہ کوئی بات نہیں. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامد آپ کے پاس آنا چاہتا ہے, تو کیا اس کے لیے گنجائش ہے؟ اللہ کے نبی نے پتہ کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا مرحبا بالراکب المہاجر, آنے دو اس کو, میں اس کا استقبال کروں گا, آنے دو اس کو. یار وہ دشمن کا بیٹا تھا. ہم تو نسلوں تک دشمنیاں پالتے ہیں. کسی کے باپ نے اگر ہمارے ساتھ زیادتی کی, وہ فوت ہو گیا, اب ہم اس کے بیٹوں کو ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں, ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ بڑھتی ہوئی عدم برداشت, یہ گرتی ہوئی انسانی اقدار, یہ کیسے ختم ہوگی؟ عمیر بن وہب, آئے ہائے ہائے. عمیر بن وہب کون تھا؟ یہ قریشی سردار صفوان بن امیہ کا ملازم تھا. صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کو تیار کیا کہ جاؤ مدینے میں جا کر اللہ کے نبی کو قتل کر دو, میں تیرا سارا قرضہ بھی ادا کر دوں گا, تیرے بچوں کی کفالت کروں گا ساری زندگی. عمیر بن وہب پکڑے گئے, مدینہ میں پکڑے گئے, سارا کچھ بتا دیا کہ میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا, معاف کر دیا. اور عمیر بن وہب کہتا ہے حضور یہ جو سفیان ہے نا, سفیان بن امیہ, وہ اب ڈر کر بھاگ گیا فتح مکہ کے بعد. وہ ڈر کر بھاگ گیا, وہ سمندر میں کود جائے گا, خودکشی کر لے گا. تو اس کی بھی کوئی معافی کی شکل ہے؟ ہاں جی, ہم اسی بنیاد پر پکڑ لیتے ہیں کہ یہ اس کا سپانسر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس کے لیے بھی معافی ہے. تو عمیر بن وہب کہتے ہیں حضور پھر کوئی نشانی تے دیو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ شریف اتار کر دیتے, اپنی پگڑی اتار کر دیتے, جاؤ اس کے دے دو. یہ میرے اور آپ کے نبی کا اسوہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.